اچھا جی، یہ ہمارے یہاں غسل کا طریقہ جو ہے اس کو جو ہے بعض حضرات جو ہے وہ مختلف قسم میں بیان کرتے ہیں، لیکن جو صحیح سنت طریقہ ہے غسل کا، جو فرض کو غسل انسان پر ہو جاتا ہے، یعنی غسل جنابت کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے استنجا کرے، یعنی کوئی اگر اس کا کوئی جسم کے اوپر کہیں نجاست وغیرہ ہے تو نجاست دھو دے۔ تو نجاست دھونے کے بعد انسان دوسرا کام یہ ہے کہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد یہ چیزیں اس میں مستحب ہیں، یعنی ان چیزوں کو وضو کرنا اور استنجا کرنا۔ اب غسل کے جو بنیادی طور پر جو ہمارے ہاں فرائض ہیں وہ ہیں 3 فرائض۔ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ کلی کرنا ہے، اور یہاں تک جو ہے حلق تک انسان جو ہے وہ پانی چڑھائے، اور دوسرا فرض ہے وہ ہے انسان ناک میں پانی چڑھائے اور نرم ہڈی تک جو ہے وہ پانی وہ پہنچ جائے۔ اور تیسرا جو فرض ہے غسل کے اندر وہ ہے پورے جسم پر انسان کا پانی بہانا۔ تو اب ان کو وضاحت کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم غسل خانے کے اندر جاتے ہیں تو کپڑے اتار کر ہمارے بزرگ احباب جو ہیں دیہاتوں کے اندر، یا اکثر طور پر تو وہ وہاں غسل خانہ کے اندر کلمہ طیبہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا کوئی فرض غسل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ فرض غسل کرنے جائیں تو جو جنابت کا غسل ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے غسل خانہ میں جائیں تو آپ کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں اور اپنا پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا دیں۔ اور یہ جو ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنا یا ان چیزوں کا کرنا، یہ الٹا بے ادبی میں آ جاتا ہے کہ آپ ننگے بدن جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، یا اس کو ہمارے یہاں اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کو کلمہ طیبہ کو پڑھیں گے تو تب ہی پاک ہوگا، جبکہ وہ نجاست دور کرنا مقصد ہوتا ہے جبکہ کوئی بھی چیز پاک کرنی ہو، نہ کہ کوئی اس چیز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ باقی یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نہانے لگیں تو پہلا یہ ہے کہ آپ جب کلی کر لیں، پھر ناک میں پانی ڈال لیں، تو تیسری مرتبہ جب آپ جسم پر پانی بہانے لگیں تو دائیں کندھے پر آپ 3 مرتبہ پانی، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈال لیں، اور اس کے بعد پورے جسم پر جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ بہا لینا چاہیے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ جسم کو جو ہے وہ ملتے رہنا، یہ سنت کریمہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، کہ ساتھ ساتھ نہانا اور ساتھ ساتھ کو جسم کو ملتے رہنا۔ اور یہ دائیں کندھے اور بائیں کندھے کے اوپر جو پانی ڈالا جاتا ہے، اس کی بھی یہ حکمت ہے کہ اگر آپ دائیں طرف ڈالیں گے 3 بار تو یہ دائیں سائیڈ جو ہے وہ آپ کی ساری دھل جائے گی، اور اگر بائیں طرف ڈالیں گے تو بائیں سائیڈ آپ کی ساری دھل جائے گی، اور سر پہ ڈالیں گے تو پورا جسم آپ کا جو ہے وہ واش ہو جائے گا۔ باقی بعض اوقات بعض حضرات یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ جو غسل کے اندر صرف پانی کا جسم کے اوپر مل لینا کافی ہوتا ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ غسل کے اندر ساتھ ساتھ ملتے رہنا یہ تو سنت ہے، اور جسم کے اوپر پہلے پانی مل لینا یہ بھی سنت ہے، لیکن صرف مل لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جسم کے اوپر پانی بہانا جو ہے یہ ضروری ہے، اور تب جا کر یہ آپ کا غسل مکمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔